ہم بات کریں گے کچھ ایبٹ کے بارے میں۔ موٹر وے پہ دھند تھا، اس وجہ سے ہم جی ٹی روڈ کے راستے سے آئے اور یہاں پر ہم نے راستے میں ڈھابا دیکھا میاں جی کا، تو ہم نے یہاں گاڑی روک لی۔ ایکچولی ہم نے جانا تو تھا ایبٹ، آپ کو ہم آج ایبٹ لے کر جائیں گے اور وہاں کا وزٹ کروائیں گے۔ اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیوز میں ہزارہ موٹر وے دیکھ چکے ہیں اور ہم نے آپ کو ٹنل فرسٹ کا وزٹ بھی کروایا تھا۔ تو آج ہم جی ٹی روڈ کے راستے برہان کی طرف سے ایبٹ جائیں گے اور شملہ میس تک جائیں گے۔ اب یہ جو ہم نے ڈھابے دیکھے تو ہم یہاں رک گئے اور ہمیں یاد آیا کہ ڈھابے کے کھانے بہت پسند کیے جاتے ہیں پاکستان بھر میں۔ جی ٹی روڈ کے سائڈز پر بہت سے ڈھابے نظر آتے ہیں اور ڈھابے کی اسپیشلی ماش کی دال تو ہر جگہ مشہور ہے۔ آگے ہم چلے اس کے بعد اور ہزارہ موٹر وے پر آ گئے اور موٹر وے سے ہم ایبٹ جائیں گے۔ اب ہم آپ کو تھوڑا ایبٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انگریز دور میں ملٹری پرپس کے لیے ایبٹ بنایا گیا تھا اور 1853 میں میجر جیمز ایبٹ نے اس کی بنیاد رکھی اور اپنے ہی نام سے اسے منسوب کیا، جو بعد میں ایبٹ آباد کہلایا۔ یہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کا تیسرا سب سے بڑا ضلع ہے۔ یہ ہزارہ کا ایک مشہور شہر ہے۔ اگر پشاور کی طرف سے آئیں تو یہ پشاور سے 150 کلومیٹر پر واقع ہے۔ ایبٹ کا موسم بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ ایبٹ اپنے تعلیمی اداروں کی وجہ سے پاکستان بھر میں مشہور ہے اور یہاں کاکول اکیڈمی بھی ہے، جو کہ پاکستان کے قیام کے دن سے ہی قائم کی گئی تھی۔ 1930 میں یہاں پہلا اسکول کھولا گیا اور 1911 میں یہاں سب سے پہلی ڈسپنسری کھولی گئی۔ اس کو 2 ضلعوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ایبٹ اور دوسرا حویلیاں۔ سیر و تفریح کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایبٹ ایک الگ ہی حیثیت رکھتا ہے۔ ایبٹ کے بہت سے مشہور مقامات ہیں جہاں لوگ اسپیشلی گرمی میں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ یہاں کی الیاسی مسجد بہت مشہور ہے، جہاں کا ٹھنڈا پانی لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں، اور الیاسی مسجد آئیں اور یہاں کے پکوڑے نہ کھائیں تو ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ الیاسی مسجد کے پکوڑے اپنے ذائقے کے لیے بہت مشہور ہیں۔ اور جہاں بات ہو شملہ پہاڑی کی، تو شملہ پہاڑی سے آپ پورے ایبٹ کا خوبصورت نظارہ کر سکتے ہیں۔ ایبٹ کے راستے آپ ناران، کاغان، چھانگلہ گلی اور نتیا گلی جا سکتے ہیں۔ یہاں کی معدنیات میں جپسم، مارگریٹ اور ماربل بہت مشہور ہیں۔ جہاں معدنیات کی بات ہوئی تو
ہمارے ذہن میں لوہے کے بارے میں کچھ معلومات تازہ ہو گئیں۔ آئیے آپ سے وہ شیئر کر لیتے ہیں۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ لوہا اس زمین اور نظام شمسی کا حصہ نہیں ہے۔ جب زمین کا حصہ نہیں تو لوہا آیا کہاں سے؟ کیونکہ لوہے کے پیدا ہونے کے لیے ایک خاص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمارے نظام شمسی کے اندر بھی موجود نہیں۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ لوہا صرف سپر نووا کی صورت میں ہی بن سکتا ہے، یعنی جب سورج سے کئی گنا بڑا ستارہ پھٹ جائے اور اس کے اندر سے پھیلنے والا مادہ جب شہاب ثاقب کی شکل اختیار کر کے کسی سیارے پر گر جائے، جیسا کہ ہماری زمین کے ساتھ ہوا، تو سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری زمین پر بھی لوہا اسی طرح آیا۔ قرآن پاک کی 57 نمبر سورت کا نام الحدید ہے، اور الحدید کے معنی ہے لوہا۔ گویا لوہے کے نام پر پوری سورت موجود ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ الحدید میں آیت نمبر 25 میں ہے کہ ہم نے لوہے کو اتارا، اس میں سخت قوت اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک حیران کن بات یہ ہے کہ لوہا زمین کے بالکل درمیان میں ہے، اور لوہے کی بدولت مقناطیسی لہریں زمین کے گرد پیدا ہوتی ہیں، جس سے زمین پر سورج کی الٹرا ریز اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور یہ وائرس کمیونیکیشن میں بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، اور سورہ الحدید کا نمبر 57 ہے، یعنی یہ سورت عین قرآن کے بیچ میں ہے، اور لوہا اسی طرح زمین کے درمیان ہے۔ یعنی اللہ نے اس کی ترتیب بھی اسی حساب سے رکھی ہے، جو کہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ امید ہے آپ کا یہ دلچسپ سفر اچھا گزرا ہوگا، آپ بور نہیں ہوئے ہوں گے، اور ہم پہنچ گئے ہیں شملہ میس۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سبسکرائب ضرور کیجیے، اور بھی ہماری ویڈیوز دیکھیے، جس میں ہم نے آپ کو مختلف مقامات کی